بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 25 دسمبر کے حوالے سے جو بزم سجی ہے، جو یقینی طور پر ایسی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے جنہیں بابا قوم محمد علی جناح کہتے ہیں۔ اس عظیم قائد کی 147ویں سالگرہ کے موقع پر بندہ ناچیز کو بھی لب کشائی کرنے کا موقع ملا۔ جن احباب نے میرے لیے یہ موقع میسر کیا، میں ان کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ تو سامعین کرام، میں اس عظیم قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو احباب یہ سوچ رکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیکولر سوچ کے حامل تھے، تو میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں وہ لوگ تاریخ سے ناواقف ہیں۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو حقائق کچھ اور ہیں۔ پاکستان کو مادے وجود میں آنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نماز عید مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے ADC کو کہتے ہیں کہ رستہ بدل کر جانا سنت ہے۔ جب آپ گورنر جنرل کے عہدے پر فائز تھے تو آپ کو کابینہ کی چائے کا بل پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کیا یہ لوگ گھر سے چائے اور کافی پی کر نہیں آتے؟ یہ بل خود ادا کریں گے۔ آپ کی بہن نے آفس کے لیے نئی کرسی اور میز بنوایا۔ جب آپ کے سامنے بل پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ بل فاطمہ جناح اپنی گریہ سے خود ادا کریں گی۔ قائد اعظم محمد علی جناح سگار کے بہت شوقین تھے۔ صحت کی ناسازی کے باعث وہ زیارت میں تشریف فرما تھے۔ ان کے سگار کا بل سرکاری خزانے سے ادا کیا گیا۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے تریخی الفاظ کہے، سگار پینا بری عادت ہے، میں اپنی بری عادت کا بوجھ قوم پر کیوں ڈالوں؟ لہذا انہوں نے اپنی جیب سے بل ادا کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے طبیعت ناسازی کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ بہمی مشاورت سے لاہور سے خان صاحبہ منگوایا گیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی فیورٹ ڈش تیار کروائی گئی۔ جب اس ڈش کے بارے میں پوچھا تو ADC نے عرض کیا آپ کی اسپیشل ڈش تیار کروانے کے لیے لاہور سے خان صاحبہ منگوایا گیا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنی گریہ سے بل ادا کرتے ہوئے کہا میں اپنے منہ کے ذائقے کے لیے قوم پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ ہمارے عظیم قائد صاحب حیثیت اور سخی دل کے مالک تھے۔ آپ بیماری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کر لا کر ہمیں آزادی کی نعمت سے نوازا اور پاکستان کی صورت میں ایک عظیم ملک عطا کیا، اور انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو اس حسرت پر آزادی دلائی کہ جب میں اپنے پروردگار کے حضور پیش ہوں گا تو وہ مجھے کہیں گے ویل ڈن جناح۔ تو ناظرین کرام، لاکھوں جانوں کے نذرانے کے بعد قائد اعظم کا پاکستان مرد وجود میں آیا اور ریشہ درانیہ کا آغاز شروع ہو گیا، جس کا بانیان پاکستان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ طاغوتی طاقتوں کے نمک خوار چند خاندانوں نے ملک کو دو لخت کیا اور اس کے بعد سفید کپڑے والے بابوؤں نے بڑی بے دردی سے وطن عزیز کو لوٹا۔ ترقی نہیں ہونے دیتے اپنے آقاؤں کو خوش رکھنے کے لیے، ملک میں بسنے کے لیے، ہر آقائی کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کے لیے، مذہبی فرقہ واریت، زبان، عقائد کی بنیاد پر تقسیم در تقسیم کا وہ گھنونا کھیل رچایا کہ اب سب عقائدیں ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھیں اور غاصبوں سے غافل رہیں۔ مگر اب نوجوان جاگ رہا ہے، سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، بول رہا ہے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ اب وقت کا تقاضا یہ ہے، اب ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ جس جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام احباب تشریف فرما ہیں، میں خصوصاً بالخصوص اپنے صحافی بھائیوں سے گزارش کروں گا، آپ ریاست کا چوتھا ستون ہیں، آپ پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ ریاست کے چوتھے ستون کی مضبوطی کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کریں۔ اس کے ساتھ تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر مکاتب فکر کا بھی یہی رول ہونا چاہیے کہ ہم وطن عزیز کے لیے ہم وقت تیار ہیں، وطن عزیز کی بقا کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور بابا قوم کے افکار، تخیر اور سوچ اور جس فلسفے پر بابا قوم نے ہمیں ایک عظیم آزادی سے نوازا، اس سوچ کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔